پاکستان اور قطر کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، آئی ٹی، سیاحت کی ترقی کے مواقع پر زور۔ وزیر اعظم کی قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ پاکستان نے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ قطری وزیر کا نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے TLP کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ ضابطے کے تحت وزارت داخلہ پابندی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت آئین اور قانون کی خلاف ورزی پر وفاقی حکومت کسی جماعت کو کالعدم قرار دے کر پابندی لگا سکتی ہے۔ 4 شیڈول میں شامل کر کے حکومت اس جماعت کے عہدیداران اور اراکین کو گرفتار کر سکتی ہے۔ پابندی کی شکار جماعت عوامی اجتماع نہیں کر سکتی۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہوتی ہے۔ جماعت کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد ہوں گے۔ چندہ یا عطیات جمع کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ TLP الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ 4 شیڈول میں شامل کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن اسے باضابطہ ڈی نوٹیفائی کر سکے گی۔ آئین کے مطابق کوئی کالعدم جماعت ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ مذہبی جماعت کی گرفتار 97 کارکنان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل نہ ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ میں 3 نومبر تک توسیع کر دی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں پر 2021 میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور دیگر الزامات ہیں۔ عدالت نے 8 اکتوبر کو شناخت پریڈ کے لیے ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ IG پنجاب سے TLP کے پرتشدد مظاہروں کے دوران شہادت پانے والے 12 پولیس افسران کے اہل خانہ کی ملاقات۔ شہید انسپکٹر شہزاد نواز 2021 کے پرتشدد مظاہروں میں شہید کیے گئے 11 افسران کے اہل خانہ بھی ملے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ریاست کی ریٹ ہر صورت قائم کریں گے۔ ملک میں جب بھی سرمایہ کاری آنے لگتی ہے، مسلح جتھے احتجاج کی آڑ میں انتشار اور جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ شہید پولیس افسران کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی PTI سے ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر فوری عمل یقینی بنانے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے اس کے مطابق ملاقات کروائی جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی مصری وزیر دفاع جنرل عبد المجید اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سالمیت اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان اور مصر کے درمیان تعاون خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ مصری وزارت دفاع کے دورے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی جامعہ الازہر کے مفتی اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر گفتگو، انتہا پسندی اور اسلام کی غلط تعبیرات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کی یادگار اور سابق مصری صدر انور السادات کی قبر پر پھول چڑھائے۔ ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1070 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,63,520 پوائنٹس پر آ گیا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں سرمایہ کاروں نے چین امریکہ تنازع ختم ہونے کی امیدیں لگا لیں۔ خام تیل کی عالمی منڈی میں تیزی کا رجحان رک گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ سونے کی قدر 0.3% اضافے کے بعد $4,138 فی اونس ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 0.7% کمی، فی بیرل قیمت $61.38 پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $65.55 کا ہو گیا۔
IMF کی ایشیائی ممالک کو غیر محصولاتی رکاوٹیں کم کرنے کی تجویز۔ امریکی ٹیرف اور مالیاتی بحران کے اثرات۔ IMF کے مطابق غیر محصولاتی رکاوٹوں کو ختم کر کے علاقائی تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ علاقائی تجارت کو بڑھا کر امریکی ٹیرف کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیم تیار شدہ مصنوعات کی 60% تک تجارت ایشیا کے خطے میں ہی ہوتی ہے۔ تیار شدہ مصنوعات کا صرف 30% ایشیا میں استعمال ہوتا ہے۔ 70% برآمدات کے لیے ایشیائی ممالک کا انحصار امریکی اور یورپی منڈیوں پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اعلان کینیڈا میں ٹیرف کے خلاف ٹی وی اشتہار چلنے کے بعد کیا گیا۔ اشتہار میں سابق امریکی صدر ریگن کا ٹیرف مخالف بیان شامل تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے حال ہی میں امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں برآمدات بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معیشت کے لیے ٹیرف کی بہت اہمیت، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کینیڈا نے صدر ریگن کے بیان کو غلط طور پر استعمال کیا۔ فلسطینیوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا وینزویلا میں زمینی آپریشن جلد شروع ہوتا دیکھیں گے۔ وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں کی رپورٹ درست نہیں۔ چینی صدر سے پہلا سوال فینٹنائل سے متعلق ہوگا۔ میرا خیال ہے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے اچھے نتائج ہوں گے۔ چین وینزویلا کو فینٹنائل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تقریباً 2 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں امریکہ آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ مستقبل میں ہم اپنے بارڈرز کھولنے نہیں جا رہے۔ امریکہ میں آدھے سے زیادہ قتل غیر قانونی تارکین وطن نے کیے۔ دنیا اسرائیل کو مغربی کنارہ ضم کرنے سے روکے، پاکستان کی عالمی برادری سے اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کو بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ غیر قانونی اسرائیلی کارروائیاں خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو کمزور کرتی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ بلوچستان میں پاک افغان چمن بارڈر 13ویں روز بھی بند۔ باب دوستی سے ہر قسم کی دو طرفہ بارڈر ٹریڈ معطل۔ دونوں اطراف 400 سے زائد مال بھرے ٹرک اور کنٹینرز کھڑے ہیں۔ پاکستان لائے جانے والے ٹماٹر، انار، انگور کے 300 ٹرک افغان حدود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی تاجروں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان۔ تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے بارڈر کھولنے کی اپیل۔ کسٹم حکام کے مطابق بارڈر کی بندش سے 5000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ پاک افغان سرحد سے صرف افغان مہاجرین کو جانے کی اجازت ہے۔ سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 185 روپے 500 روپے میں دستیاب۔ آلو کی سرکاری قیمت 85 روپے 110 روپے فی کلو بکنے لگا۔ پیاز 93 روپے مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو میں فروخت۔ لہسن کی فی کلو سرکاری قیمت 410 روپے 500 روپے میں بکنے لگا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق انگور کی قیمت 600 روپے کلو، انار کی قیمت بڑھ کر 510 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ سیب کی قیمت میں 310 اور املوک 170 روپے فی کلو مقرر۔ میٹھے 160 روپے، امرود 200 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ سرکاری نرخ نامے میں کیلے فی درجن 160 روپے درجن تک مقرر۔ پشاور کی پولٹری مارکیٹ میں زندہ مرغی مزید 15 روپے مہنگی، انڈے 340 روپے فی درجن مقرر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزارت مواصلات کی تکنیکی ضمنی گرانٹ سمیت 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بیرون ملک سے گاڑیوں کی درآمد کی پرسنل بیگیج اور ٹرانسفر ریزیڈنس اسکیم کو ختم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ سونے اور جواہرات والی جیولری کی درآمد اور برآمد پر اس سال مئی میں عائد پابندی ختم کرنے کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت پری شپمنٹ انسپیکشن رجیم کو بہتر بنانے کی منظوری دی جائے گی۔ مقامی حکومتوں کے انتخاب کے لیے دستیاب 51 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال کی سمری بھی غور کیا جائے گا۔
ایس پی I-9 اسلام آباد عدیل اکبر کی پر اسرار موت۔ پوسٹ مارٹم میں ایس پی عدیل اکبر کو ایک گولی لگنے کی تصدیق کی گئی۔ گولی سامنے سے ہوتی ہوئی کھوپڑی کے عقب سے باہر نکل گئی۔ دماغ شدید متاثر ہونے سے موت ہوئی۔ عدیل اکبر کی نماز جنازہ کاموکی میں ادا۔ آئی جی اسلام آباد سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور پولیس حکام نے شرکت کی۔ جست خاکی آبائی علاقے گجرات روانہ۔ 3 رکنی اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل۔ ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا، ڈی آئی جی آپریشنز جواد طارق اور ڈی آئی جی سیکیورٹی عتیق طاہر شامل۔ عدیل اکبر کے ڈرائیور اور آپریٹر سے تحقیقات کی جائیں گی۔ سیف سٹی کیمروں کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینسک کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی کے خلاف درخواست۔ فریقین کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی گئی۔ عدالت نے فریقین کی استدعا منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت 27 نومبر کو ہوگی۔ عدالت کی جانب سے گزشتہ سماعت پر ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کو معطل کیا تھا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ڈگری منسوخی کے فیصلے کو ختم کیا جائے۔ درخواست میں جامعہ کراچی اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ نیب آفس پر پتھراؤ الزامات میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ کا نام خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کی اخراج رپورٹ منظور کر لی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز اور دیگر کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے 2020 میں مریم نواز کی نیب پیشی کے دوران پتھراؤ پر تھانہ چونگ میں پرچہ درج کر رکھا ہے۔ علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک، تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم۔ خصوصی عدالت راولپنڈی کا ضامن کی بھی جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کی مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے حکم نامہ جاری کیا۔ لاہور میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر علیمہ خان بیٹے سمیت عدالت میں پیش۔ 5 اکتوبر کو احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت ہوگی۔ آسٹریا سمیت دیگر یورپی ممالک 1 گھنٹہ پیچھے جانے کے لیے تیار۔ 26 اکتوبر سے گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جائیں گی، جس پر عمل درآمد مارچ کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ یورپ میں وقت کی تبدیلی کو 1981 میں بطور قانون لاگو کیا گیا تھا۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور کام کے لیے دن کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔